کر رہے ہو کہ میں تم پر تمہارے نفسوں سے بہتر حاکم ہوں، تو سنو، ان اللہ ہوا مولائی وانا مولاکم ومن کنت مولاہ فہذا علی مولا، اللہ میرا مولا ہے، میں تمہارے اقرار کا موجب تمہارا مولا ہوں۔ اب تک میں ترجمے کو ذرا بدل رہا ہوں اور میں تفسیر میں جا سکتا، میرے خیال میں صحیح ترجمہ یہ ہے، میرے خیال میں، ہو سکتا ہے میرا خیال غلط ہو، میرے خیال میں صحیح ترجمہ یہ ہے، کنت ماضی کا صیغہ ہے، صحیح ترجمہ یہ ہوگا کہ اب تک جس کا میں مولا تھا، اب آج سے علی اس کے مولا ہیں۔ اب کیا کریں لوگ؟ ان کا کہ رسول نے کہا مولا، مولا کے تو بہت سے معنی ہیں، مجھے بھی معلوم ہے، مولا کے معنی آقا کے بھی ہیں، مولا کے معنی غلام کے بھی ہیں، مولا کے معنی مددگار کے بھی ہیں، بہت سے معنی ہیں، بہت سے معنی لفظ مولا کے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اردو زبان میں بتاؤں آپ کو، ہر زبان میں بہت سے الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے الگ الگ معنی ہوا کرتے ہیں۔ مثلا اردو زبان میں ایک لفظ ہے آدمی، ہے کہ نہیں ہے؟ اب آپ لکھنؤ سے دور ہو چکے، میں تو لکھنؤ کی بولی بول رہا ہوں، زبان بول رہا ہوں، آپ کو بھی احساس ہوگا۔ ایک لفظ ہے اردو میں آدمی۔ آپ بمبئی میں ٹھہرے ہوئے تھے، لکھنؤ سے ٹیلی فون آیا کہ ایک خاتون فلاں فلائٹ سے لکھنؤ سے بمبئی آ رہی ہیں، آپ ان کو ایئرپورٹ پر ریسیو کر لیجئے۔ آپ ریسیو کرنے کے لیے پہنچے، آپ نے دیکھا کہ فلائٹ آئی اور ایک خاتون اپ ٹو ڈیٹ پردے سے بے نیاز کھٹ پٹ کرتی ہوئی بڑھتی چلی جا رہی ہیں لاؤنج سے، اور ان کے آگے آگے ایک آدمی ان کا سوٹ کیس سنبھالے ہوئے۔ جب وہاں پہ قریب آئیں تو آپ نے پوچھا کہ آپ کو تم نے پہچان لیا، یہ کون ہے جو آپ کا سوٹ کیس لیے ہوئے آپ کے آگے آگے جا رہا ہے؟ ان کا یہ میرا آدمی ہے۔ یہاں آدمی کے معنی کیا ہوں گے؟ میں پوری جتنی اردو جانتا ہوں اس کے لحاظ سے کہہ رہا ہوں، جب کوئی آدمی سوٹ کیس اٹھا کر کسی بیگم کے آگے آگے چلے، کسی خاتون کے آگے آگے چلے، تو آدمی کے معنی ہوتے یہ میرا نوکر ہے، یہ میرا نوکر ہے جو میرا سوٹ کیس اٹھائے ہوئے آگے آگے جا رہا ہے۔ ایک دوسرا موقع آیا، پھر آپ پر ٹیلیفون آیا ایک اور خاتون کے بارے میں کہ ان کو ریسیو کر لیجئے۔ آپ جب ان کو ریسیو کرنے پہنچے تو آپ نے دیکھا ایک اور خاتون کھٹ پٹ کرتی ہوئی آ رہی ہیں، اور ایک آدمی ان کے پیچھے آ رہا ہے سوٹ کیس اٹھائے ہوئے۔ آپ نے پوچھا یہ آپ کے پیچھے جو سوٹ کیس اٹھائے ہوئے آ رہے ہیں یہ کون ہے؟ ان کا یہ میرے آدمی ہیں۔ تو اگر آپ زبان کی نزاکتوں سے واقف ہیں تو سمجھ لیں گے کہ پہلی مرتبہ جب آدمی کہا تو مراد تھا نوکر، دوسری مرتبہ جب آدمی کہا تو اس سے مراد ہے شوہر۔ شوہر بھی آدمی ہوتا ہے، محاورے میں شوہر کو آدمی کہا جاتا ہے، فرق صرف اتنا ہوتا ہے مقدر بھی دونوں کا ایک ہے، دونوں کو سوٹ کیس اٹھانا پڑے گا۔ جو عورت کے آگے سوٹ کیس اٹھائے چلے وہ ہوگا نوکر، جو پیچھے پیچھے چلے وہ ہوگا شوہر۔ اس سے زیادہ کوئی فرق نہیں ہوتا ہے۔ تو اب آپ جب دیکھیں گے پیچھے پیچھے آنے والے آدمی کو اور وہ کہیں گے کہ یہ میرا آدمی ہے، تو آپ سمجھ لیں گے کہ یہاں آدمی تو وہی بولا ہے لیکن مراد اس سے شوہر ہے۔ تو قرینے سے ہمیشہ معنوں کی تعین کی جاتی ہے۔ مولا کے معنی آقا کے بھی ہیں، مولا کے معنی غلام کے بھی ہیں۔ پیغمبر اس بات سے واقف تھے، اسی لیے پیغمبر نے براہ راست یہ نہیں کہا کہ علی مولا ہے تمہارے، بات کو وہاں سے شروع کیا کہ اللہ میرا مولا، میں تمہارا مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ اب علی کن معنوں میں مولا ہے؟ اللہ کن معنوں میں مولا ہے؟ رسول کن معنوں میں مولا ہے؟ جن معنوں میں اللہ و رسول مولا ہے اسی معنی میں علی مولا۔